وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. متفق علیہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ سو رہے ہیں اور سفید چادر اپنے اوپر بچھا چکے. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جگاؤں، آداب کے خلاف سمجھا تو میں واپس چلا گیا. کچھ دیر کے بعد پھر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے. تو مجھے فرمایا کہ ابو ذر آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ ضرور بتاؤ. فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں جائے. تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زانی ہو چور ہو؟ حضور نے فرمایا اگرچہ وہ زانی اور چور. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ گلی مگو زنا اور چوری کرے؟ حضور نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے. پھر میں نے ذرا تعجب پوچھا وہ ان زنا و ان سرقہ؟ حضور نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرقہ علی رغم انفی ابی ذر. ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، تمہیں کیا ہے خدا کی رحمت روکنے والا؟ یعنی باوجود زنا اور چوری کے وہ جنت میں جائے گا. عن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں گیا. وعلیہ ثوب ابیض، آپ پر ایک سفید چادر اڑی ہوئی تھی. وہو نائم، آپ سو رہے تھے. ثم اتیتہ، میں گیا تو پھر واپس آیا. یہ آداب میں سے ہے کہ سویا ہوا آدمی ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو، وہاں شور مت کرو، اس کو مت جگاؤ. ٹھیک ہے. آج کل مجھے 11:30 بجے فون کوئٹے سے آتا ہے، سب اسباق کب شروع ہوں گے. رات کو 12 بجے فون آیا، میں سو رہا تھا. ثم اتیتہ، ثم سے معلوم ہوتا ہے کہ میں چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر حضور کی خدمت میں آیا. وقد استيقظ، آپ بیدار ہو چکے تھے. فقال، حضور نے فرمایا ما من عبد، نہیں ہے کوئی بندہ، قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر مرا علی ذالک، اسی عقیدے توحید پر، الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں جائے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو پھر بھی جنت جائے گا؟ حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو. میں نے پھر ازراہ تعجب کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. قلت، میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کلمہ گو زنا کار اور چوری کرنے والا ہو. اس پر ملا قاری نے مرقات میں ایک اعتراض کیا. اعتراض یہ ہے کہ زنا اور سرقہ گناہ ہے یا نہیں. اگر گناہ ہے تو پھر ابو ذر غفاری کا سوال ٹھیک ہے کہ گناہ سے وہ پلیت ہے، وہ کیسی جنت میں؟ اور اگر گناہ نہیں ہے تو ابو ذر غفاری نے یہ سوال کیوں کیا؟ اور ہے بھی واقعہ کے خلاف کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. تو قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ زنا اور سرقہ گناہ ہے، لیکن ابو ذر غفاری نے حضور کی ارشاد کا مطلب نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے الا دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. اس سے مراد یا دخولی ثانوی ہے، یعنی زنا اور سرقی کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا
لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جنت میں جائے گا. تو حضور کا مراد دخول ثانوی ہے، اور ابو ذر غفاری نے دخول اولی سمجھا تھا، اس لیے اس نے تعجب کیا کہ زنا کی ہوتی ہوئی اور سرقہ کی ہوتی ہوئی کیسے جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابو ذر غفاری کا تعجب اس وجہ سے تھا کہ اس نے دخولی جنت سے مراد دخولی اولی لیا تھا. ٹھیک ہے، اور حضور نے جو جواب میں فرمایا کہ باوجود زنا کے اور سرقہ کے جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا دخول ہے؟ ٹھیک، ایک جواب. دوسرا جواب کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ باوجود زنا اور چوری کی جنت میں جائے گا بشرط العفو من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، کیونکہ قرآن نے بتایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. تو حضور نے جو فرمایا زانی اور سارق جو ہے وہ جنت میں جائے گا بشرط العفو، اور ابو ذر غفاری پر خوف خداوندی غالب تھا، عفو پر نظر نہیں تھی، اس لیے وہ تعجب کر رہا تھا کہ زنا تو رکاوٹ ہے، یہ کیسے اس کی ہوتی ہوئی وہ جنت میں جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو جواب. علی رغم انف ابی، بس دوسری بات، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مرتکب کبیرے کا مخالف فی النار ہوگا یا نہیں ہوگا. تو خوارج و معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ جو مرتکب کبیرے کا ہے وہ مخالف فی النار ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرے کا جو شرک کے علاوہ ہے وہ مخالف فی النار نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ کو جہنم سے نکالے گا. یہ دلیل اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے. کیوں؟ سرقہ اور زنا کبائر میں سے ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ یہ مرتکب کبیرے کا جنت میں جائے گا. معلوم ہوا کہ یا تو اللہ معاف کرے گا یا معاف نہ کرے جہنم میں بھیج دے گا، پھر بھی اپنے فضل سے ایک وقت نکالے گا. جب نکالے گا تو وہ خلود پہ نار باقی نہ رہا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو بات. علی رغم ان فی ابی ذر، خاک آلود و ناک ابو ذر، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب فرمایا ابو ذر غفاری کو کہ اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں زانی و سارق کو لے کر جنت پہنچاتا ہے، تمہیں کیا ہے، تمہاری ناک خاک آلود. لیکن ابو ذر غفاری حضور کا صحیح عاشق تھا. ٹھیک ہے، اور معشوق اگر عاشق کو گالی بھی دے دے تو وہ فخر محسوس کر رہا ہے. اس لیے ابو ذر غفاری بعد میں جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو حضور کا یہ عتاب والا کلمہ بھی نقل کرتے تھے، علی رغم انف ابی ذر. وکان ابو ذر اذا حدث بهذا، ابو ذر غفاری جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے نو قال فرماتے تھے وان رغم انف ابی ذر، اگرچہ خاک آلود و ناک ابو ذر کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وعن عبادہ بن الصامت. آج شروع ہے، پھر بگائے نہیں چلتا. تکمیل کی طالب علم تو نہیں آئے.